أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ امت مسلمہ کا بنیادی فریضہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنا اور اس پر عمل کرنا، دنیاوی علم کو سیکھنا اور سکھانا، لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ اللہ کے دین کو قائم کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح اور کامیابی کے لیے کن کاموں کو ضروری قرار دیا ہے؟ خیر کی دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ فرقوں میں تقسیم ہونے کی کیا بنیادیں ہیں؟ نسل خاندان مال، عقل خاندان تعلیم، مال عقل تعلیم۔ نسل خاندان مال۔ آیت 110 میں اہل کتاب کو فاسق کیوں قرار دیا گیا ہے؟ حق بات کو چھپانا اور اپنے دین میں تحریف کرنا، اپنے بزرگوں کی پیروی کرنا، نیکی کا حکم دینے سے رکنا اور برائی سے روکنے سے بچانا۔ نیکی کا حکم دینے سے رکنا اور برائی سے روکنے سے بچانا۔ آج مسلمان شکست اور ذلت و خواری کا شکار کیوں ہیں؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی کھلی نافرمانیاں کی ہیں، صراط مستقیم چھوڑ کر ظلم کا راستہ اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ نہ کرنا، ان کے مطابق اپنی عدالتوں میں فیصلے نہ کرنا، قرآنی آیات میں رد و بدل کرنا۔ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ نہ کرنا اور ان کے مطابق اپنی عدالتوں میں فیصلے نہ کرنا۔ کفار کے اچھے اعمال کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ ایک زرخیز کھیت کی طرح، بنجر کھیت کی طرح، ہمیشہ قائم رہنے والے درخت کی۔ ایک زرخیز کھیت کی طرح۔ مسلمانوں کو کن لوگوں کو اپنا رازدار بنانے سے روکا گیا ہے؟ غیر مسلموں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو۔ غیر مسلموں کو۔ مسلمانوں کو دشمنوں کی دوستی سے روکا گیا تو دراصل کن کاموں سے روکا گیا؟ ان پر اعتماد نہ کریں، انہیں رازدان نہ بنائیں، ان سے مشورہ نہ لیں۔ کیا اسلامی حکومت میں کافروں اور مشرکوں کو کلیدی مناصب پر فائز کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ وفادار ہوں۔ ہاں، ہر کسی کو برابر کا حق ہے۔ نہیں، جائز نہیں ہے۔ انسان کے عقل سے کام لینے کا کیا ثبوت ہے؟ وہ نرم دل ہوتا ہے، وہ غیروں پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ ہر بات فوراً مان لیتا ہے۔ وہ غیروں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ آیت 120 میں صبر اور تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ دنیاوی حکمرانوں کو حتمی اختیار دینا، اپنے آپ کو ہر حال میں حق کا پابند رکھنا، فیصلہ کل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھنا۔ اپنے آپ کو ہر حال میں حق کا پابند رکھنا اور فیصلہ کل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھنا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد مشرکین کے مقابلے میں کیا تھی؟ مشرکین 3000 اور مسلمان 1000، مشرکین 2000
اور مسلمان 1500، مشرکین 5000 اور مسلمان 2000، مشرکین 3000 اور مسلمان 1000۔ جنگ احد میں فتح کس وجہ سے شکست میں بدل گئی؟ مسلمانوں کی نافرمانی اور دنیاوی مال کی رغبت کی وجہ سے، مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے، کفار کی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے۔ مسلمانوں کی نافرمانی اور دنیاوی مال کی رغبت کی وجہ سے۔ جنگ احد میں شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، دشمن بہت طاقتور ہے، مسلمانوں کو اللہ کی مدد ہوگی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے مدد کا وعدہ فرمایا؟ 3000، 5000، 7000، 5000۔ غزوہ احد کی ابتدا میں کن دو جماعتوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کر لیا تھا؟ بنو حارثہ اور بنو سلمہ، بنو قرظیہ اور بنو نضر، بنو حارث اور بنو خزرج۔ بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے اور اونٹ تھے؟ 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، 10 گھوڑے اور 100 اونٹ، 50 گھوڑے اور 200 اونٹ، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ۔ کس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے؟ غزوہ خندق، غزوہ احد، غزوہ بدر۔ غزوہ احد۔ آیت 131 میں کفار کسے قرار دیا گیا ہے؟ جو زنا کرتا ہے، جو سود خور ہے، جو چوری کرتا ہے، جو سود خور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے کس چیز کی شرط عائد کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نماز اور روزے رکھنا، حج اور جہاد کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ محسن سے کیا مراد ہے؟ عبادت کرنے والا، احسان کرنے والا، علم حاصل کرنے والا، احسان کرنے والا۔ آیت 139 میں اللہ تعالیٰ نے غلبے اور قوت کا راز کس کو قرار دیا ہے؟ صبر، حکمت، ایمان۔ ایمان والوں کو کس چیز سے جانچا جاتا ہے؟ صبر و استقامت، علم و عقل، دولت و طاقت۔ صبر اور استقامت۔ تمحیص سے کیا مراد ہے؟ آزمائش میں ناکام ہونا، دنیاوی عزت حاصل کرنا، گناہوں سے پاک کرنا۔ گناہوں سے پاک کرنا۔ قرآن کن لوگوں کے لیے نصیحت ہے؟ متقیوں کے لیے، عربی سمجھنے والوں کے لیے، ہر کسی کے لیے۔ متقیوں کے لیے۔